الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے ساتھیوں، جوانوں کے بگڑنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ باپ ماں کی تربیت نہیں ہو پاتی، باپ ماں اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن جو لوگ تربیت کرتے ہیں ان کو احساس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بات میری جیب کی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے جتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر سب ذمہ دار ہیں، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور قیامت کے دن ہر ایک کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ، تمہارے بچے جو پوری رات گردش کرتے تھے اور جب اذان سحر مؤذن جب الصلاۃ خیر من النوم کہتے تھے، تمہارا بچہ جا کر کے بستر پہ لیٹتا تھا، تم گارجن تھے، تم ذمہ دار تھے، تم نے عشاء کے بعد بچوں کو روکا کیوں نہیں پوچھا اسلم کہاں ہے، عبد الرحمان کہاں ہے، بیٹا کہاں گئے ہو، جلدی گھر آؤ، آؤ کھانا کھاؤ اور لیٹ جاؤ، کیوں نہیں کہا آپ نے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا مسلمان کا یہی شیوا ہے کہ بچے بالکل راستے پہ چوراہے پہ راتوں رات پھرتے رہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے میرے بھائیوں؟ یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند فرمایا ہے، مکروہ جانا ہے، اور عشاء سے پہلے نیند کو مکروہ جانا ہے، تاکہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور فوراً سو جائے، تاکہ فجر کی نماز میں کوتاہی نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرہ کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حشر کیا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے گھر چھوٹے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے گھر چھوٹے ہیں، کبھی یہ سوتا ہے، پھر 5 گھنٹے کے بعد وہ سوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ چھوٹا گھر بنا ہوا ہے اور وہ چھوٹا گھر اس کے شریعت کے احکام کی تنفیذ کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ گھر اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ گھر اس کے لیے درست ہی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے ابھی گھر توڑے، فوراً پلاٹ خریدے اور گھر بڑا بنائے، تاکہ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہن کے لیے، ماں کے لیے، ہر ایک کے لیے اسلام کی شریعت کے مطابق پردے کے ساتھ اپنی سب کوئی زندگی گزارے۔ اگر کسی کی وجہ سے استطاعت ہے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر کوئی مجبور ہے اس کی بات الگ ہے۔ شریعت نے مجبور کو معذور قرار دیا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا یہ بے راہ روی کے شکار جو جوان ہو رہے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ ہم اپنے جوان بچوں کو اسمارٹ فون خرید دینے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ فخر نہیں، اپنی امت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے، موبائل تھما دیے؟ یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے اور ٹویٹر کی وجہ سے کتنے فسادات فتنے ہو رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو نئی نسل ہے ان کو اندازہ ہے میرے بھائیوں۔ لہذا پوری کے پوری رات بستر پہ لیٹے ہیں، موبائل دیکھے جا رہے ہیں، لیٹے ہیں موبائل دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ کو خبر ہے، باپ سمجھ رہے ہیں میرا بیٹا سو رہا ہے، الحمدللہ کتنا شریف بیٹا ہے، لیکن نہیں معلوم کہ ان کے بیٹے کان میں لیڈ لگا کر کے، ایئر بڈ لگا کر کے، کبھی جو ہے کمرہ بند کر کے کیا کیا نہ دیکھتا ہے میرے بھائیوں۔ جوانوں سنو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہمیں معلوم ہے، شریعت کو معلوم ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے اس کی جنسی خواہشات بڑھتی جاتی ہے، یہ طبیعی ہے، یہ فطری ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا۔ آپ کو اسلام نے اپنی جنسی خواہشات پورے کرنے کا طریقہ بتایا ہے، مگر مہذب انداز میں، دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین نمونے کے ساتھ۔ وہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم میں سے کسی کو شادی کرنے کی استطاعت ہے، گھر ہے، نان نفقہ ہے، پیسہ ہے، کھانا پینا ہے، فوراً آج ہی شادی کرو، فلیتزوج، شادی کر لے فوراً بلا تاخیر۔ اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے مولانا میں پڑھ رہا ہوں اسکول میں شادی کیسے کروں؟ مارو تیری پڑھائی کو، ارے تیری پڑھائی سے ایمان نہیں بچے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو رہا ہے، ایمان برباد ہو رہا ہے، لاؤ شادی کرو۔ شادی کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتا میرے بھائیوں۔ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے بچے، آپ بخوبی جانتے ہیں، ہمارے بچے بالکل بدل چکے ہیں، جوان بدل چکے ہیں، بوڑھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وائٹ کلر لگا رہے ہیں اپنے بال پہ، وائٹ کلر
जो लोग बूढ़ा हो चुके हैं वो मेहंदी लगा रहे हैं ताकि उसको ढांपे, और जो लोग जवान हैं अपने ब्लैक बाल को व्हाइट कर रहे हैं। क्यों? कहां से मिला इनको? इनको मिला है इंटरनेट से, मगरिबी तहजीब से मेरे भाइयों। और मुसीबत तो यह है कि बच्चों, हमारे बच्चों को, बापों को, मेरे भाइयों आप हमारे बच्चों को डांटे एक मर्तबा, बच्चा तूने बाल कैसे काटा है? बिल्कुल सुवरनुमा बाल काटा है तुमने, जिसमें सुवर का बाल ऊपर रहता है, आपने सारा इधर कट कर लिया, इधर कट कर लिया। अल्लाह नहीं मालूम अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने कज़ा से मना फरमाया है। कज़ा का माना यह है कि बाल को बिल्कुल यहां से किनारे से काट करके थोड़ा सा रख देना। रोनाल्डो बाल, अरे मेरे भाई अबू बकर क्यों नहीं कहते, उमर क्यों नहीं कहते? रोनाल्डो का नाम कैसे आया हमारे घर पे? हाँ, मारा गोली। आज मगरिबी तहजीब को हमने अपने घर में बसा के रखा है मेरे भाइयों, लिहाजा दूर कीजिए। बच्चा हो या बच्ची हो, हर एक को इस्लामी तालीमात से रंगिए। उनको, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी दिलाइए, शादी कीजिए। ऐब की बात नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अफदलुल बशर, उसने फरमाया है। हमें और आपको कहने में क्या हर्ज की बात है? कोई हर्ज की बात नहीं है बिल्कुल मेरे भाइयों। लिहाजा शादी जिसके पास इस्तिताअत है जल्दी शादी करे, जिस बाप के पास इस्तिताअत है जल्दी शादी कराए, जिस बाप के पास इस्तिताअत है घर बड़ा बनाए। कोई जरूरी नहीं, ये कोई सुन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है कि 12x25 हमको बनाना ही लेना ही पड़ेगा। अरे 4 प्लॉट ले लें आप ना, 12x25 4 लेना, आप 4 घर बनाए, बड़ा सा घर की वसाअत एक नेमत है मेरे भाइयों। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम तो हम तमाम मुसलमानों को, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, चाहे शराब हो या जो भी हो, अल्लाह हम तमाम को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तो हमसे दीन का काम ले, अल्लाह हमसे फसाद ना हो, हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अगर किसी मुसलमान नौजवान से अपने ही मोहल्ले वालों को तकलीफ पहुंचती है। ये क्या है हमारे पास? देखिए आप मोटरसाइकिल पे एक ये आजकल जो हवा निकालने वाला क्या आता है, सिलेंसर, फट 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 फट। ये क्या है? कितना फायदा, कितनी आपको तस्कीन मिलती है इससे, क्या सुकून मिला है आपको, लगता है कि आप आसमान पे चले गए। अरे मेरे भाई, आपके बूढ़े बाप दादा, मोहल्ले के कितने लोग कितने परेशानी में हैं, आवाज आती है नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बहुत मुश्किल नींद आती है, आपने फटफट 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 फट करके आपने जो है क्या कर सबकी नींद तोड़ दी। कौन सी अच्छी बात है ये, कौन सी अच्छी बात है? लिहाजा मेरे भाइयों परहेज करें। मेरी बातें हो सकता है को बुरा लगे, लेकिन यही सुन्नत है, यही शरीयत है। अल्लाह के रसूल ने कहा है इसी से समाज की इस्लाह होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे समाज को इस्लाह करे और उनको नेक और सारे माशरा बनाए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।